السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ سورہ نساء کی چھٹے پارے کی آیت آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے؟ جی انمیوٹ کر کے ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ آپ کو آیا آیت شو ہو رہی ہے؟ جی آپ ہی ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ اچھا جی، آیت نمبر ہے 148، چھٹا پارہ۔ ہم خیر سے شروع کرنے لگے ہیں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ اپنے صحیح وقت پر مکمل ہو اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا، ان کو تھوڑی دیر نا باہر لے جاؤ، باہر لے جاؤ انہیں تھوڑی دیر۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ میرا لیپ ٹاپ لے لو۔ اچھا، لا یحب نہیں پسند کرتا، لا حرف نہیں ہے، حرف نفی ہے،
یحبو فعل مضارع، اللہ اللہ، الجہرا آواز بلند کرنا۔ اللہ یہاں پر مرفوع ہے کیونکہ ضمہ ہے، اور الجہرا جو ہے آواز بلند کرنا یا ظاہر کرنا، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، یعنی کھلم کھلا ظاہر کرنا یا پھر منہ کھول کر بری کوئی بات بولنا، یہ الجہر میں آ جاتا ہے۔ اور بالسوء جو ہے وہ ہے ساتھ بری بات کے، ٹھیک ہے، ظاہر کرنا بالسوء بری بات، من القولی بات کے، الا مگر، من جس پر، ظلم کیا گیا، ظلمہ فعل مجہول ہے جسے ہم پیسو وائس کہتے ہیں کہ ظلم کیا گیا ہو۔ اگر ظلمہ ہوتا تو فعل ماضی معروف ہوتا، لیکن اگر ظلمہ ہے تو فعل ماضی مجہول ہے۔ وکانا اور ہے اللہ خوب سننے والا، سمیعاً اور علیماً۔ اس آیت کے حوالے سے اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ابن کثیر اور قرطبی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت معاشرتی غیبت، چغل خوری اور جو ہے نا جو کہتے ہیں اسے وہم مچانے کی عادت کی نفی نازل ہوتی ہے، یعنی کسی غلط بات کو پھیلانے کی جو عادت ہے نا، اس کے بارے میں نفی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عرب معاشرے میں یہ بہت ایک معمولی باتیں تھیں کہ سرعام جو ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا، ہجو جسے ہم ہجو کرتے ہیں، ہجو کہتے کہ ہجو کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا یا قبیلوں کے عیب اچھالنا اور گالی گلوچ کرنا بہت عام تھا۔ اور یہاں پر یہ بات واضح کی گئی کہ اسلام نے اس پر پابندی لگائی، ٹھیک ہے۔ منافقین مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے سے ان کی برائیاں کرتے تھے اور جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے اور معاشرے میں فتنہ پھیلاتے تھے۔ ایک عام ضابطہ بیان فرما دیا کہ کسی کی برائی کو اچھالنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہاں پر پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں پسند کرتا اللہ آواز بلند کرنا ساتھ بری بات کے، مگر جس پر ظلم کیا ہو، اور ہے اللہ خوب سننے والا۔ اب یہاں پر جو ظلم کی بات ہے نا، کہ منفی سے مثبت کا سفر، یعنی نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کا سفر کیسے ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اللہ پسند کرتا، یہ منفی اثر ڈالتا ہے کہ اگر آپ بری بات ظاہر کر کے کریں تو یہ جو ہے نا منفی سوچ یا اثر پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے جو لفظ ہے نا کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو اور ہے اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا، تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ مومن کی ڈھارس ہے کہ اگر یعنی اس کو اس طرح سے میں آپ کو مزید جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گی بات کہ مومن کی ڈھارس کیسی ہے۔ یہ بات کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کچھ برا کر دیا، ظلم کر دیا، اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، تو یہ پھر سمیعاً علیماً کہ اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ مومن کی ایک ڈھارس ہے، یعنی برائی کا مقابلہ انصاف سے۔ پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ برائی پھیلانے کی ممانعت ہے تاکہ معاشرے میں فحاشی اور بدامنی نہ پھیلے۔ پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ مظلوم کو آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے، جو یہ ہے نا کہ ظلمہ، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پہ دوسرا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کو آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ عدل قائم ہو۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے اس میں سبق آموز باتیں ہیں یا ریفلیکشنز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ باتوں کو پھیلانے کی ممانعت، ٹھیک ہے، باتوں کو پھیلانے کی ممانعت، کہ کسی کے عیبوں کو مثال کے طور پہ سوشل میڈیا یا محفلوں میں اچھالنا، اسلام میں اسے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے،
تو اس وجہ سے کس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ کھلے عام اس بات کو نہ اچھالیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے. دوسری بات کیا ہے؟ برائی اور بدگوئی کی حدود. برائی اور بدگوئی کی حدود یعنی حد کیا ہے پھر؟ السوء کے بارے میں پڑھا ہم نے. سوء من القول یعنی بات میں کوئی بری کیا چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1 غیبت آ جاتی ہے، نمبر 2 گالی، نمبر 3 تہمت، کسی کی تذلیل کرنا. تہمت کیا ہے؟ کسی کی تذلیل کرنا، یا پیٹھ پیچھے سے یا سامنے سے. تیسری بات جو اس میں ہے وہ سبق آموز وہ یہ ہے کہ مظلوم کا حق فریاد، یعنی مظلوم کو یہ پورا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ظلم کا مداوع کہاں کر سکتا ہے؟ عدالت میں کر سکتا ہے، پنچایت میں کر سکتا ہے، یا حاکم کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے وہ جو اس کا مداوع کر سکے. مظلوم دعویٰ کر سکتا ہے اس کے سامنے جو اس کا حل نکال سکے. یعنی حاکم کے سامنے ظالم کی داستان بیان کر سکنا. تو یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مظلوم کو تو بددعا کی بھی رخصت ہے، کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ بددعا اگر وہ دیتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے گناہ نہیں رکھا گیا. تو سمیعاً علیماً کی وارننگ آخر میں دی گئی ہے کہ پھر بھی مظلومیت کا جھوٹا جو بھی ڈرامہ کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تو بہت سمیع اور علیم ہے. یعنی اگر کوئی کہے جس پر ظلم نہیں بھی ہو پھر بھی کہے کہ میں تو مظلوم ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور یہ جھوٹا ڈرامہ کرے تو اس پر بھی کیا کہہ دیا گیا کہ سمیع و علیم. اور یہ مومن کی ڈھارس ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. معصوم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا. تو اس لیے اس کے لیے جو سپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ سمیعاً علیماً اوپر ہے جو عدل کے سارے معاملات کرے گا. اور اس کے حوالے سے حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ذلیل کرے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ذلیل کرے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو عزت کیا ہے؟ حرام ہے. آیت نمبر 149. اب ہم نے جو آیت نمبر 48 میں جو مین بات پڑھی اس میں کیا بتایا گیا؟ عدل اور قانون. جبکہ آیت نمبر 149 میں بتایا جا رہا ہے احسان اور اخلاق. اخلاق اور احسان. اخلاق ہے ورڈ، اخلاق نہیں ہوتا. میں بھی کافی عرصے سے اخلاق بولتی رہی لیکن اصل جو لفظ ہے وہ اخلاق ہے. اچھا، قدرت کے باوجود معافی کیا ہے یہ بات؟ یعنی ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، یعنی کس کو ظاہر کرو؟ اگر تم اپنے ظلم کی داستان ظاہر کرو یا خیرن کوئی نیکی ظاہر کرو. یہاں پر اسی بات کو لے کے کہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ یا تم درگزر کرو انسو ان کسی برائی سے، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، کھانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیراً بہت قدرت رکھنے والا. کانا کا جو ہے معنی وہ دوام میں آتا ہے، یعنی ہمیشگی کے اس میں آتا ہے کہ تھا اور ہے اور رہے گا. کیا اللہ تعالیٰ کیا رہے گا؟ عفواً بھی اور قدیراً بھی. تو انسان کے لیے اس میں جو سبق آموز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے انسان اگر تو ظالم کو معاف کرے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ تو کمزور ہو گیا یا تم میں طاقت نہیں ہے اس سے مقابلے کی. معاف تو اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک انسان بدلہ لینے پر قادر ہے اور پھر بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے،
تو اللہ کی صفت کیا تھی؟ عفواً قدیراً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر کیا ظاہر کرتا ہے؟ اللہ کی صفت عفواً قدیراً، کہ قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرتا ہے جو انسان، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اللہ کی کسی بھی صفت کا مظاہرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود درگزر کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ پھر اس میں جو دوسرا سبق آموز بات ہے کہ نیکی کے 2 طریقے بتائے گئے اس آیت میں۔ ایک تو بتایا گیا تبدو، یعنی تبدو تم ظاہر کرو اسے، جو ایک طریقہ وہ بتایا گیا ہے وہ ہے تخفوہ پوشیدہ، اور تبدو اعلانیہ، ٹھیک ہے، ایک ہے پوشیدہ اور ایک ہے اعلانیہ۔ 2 طریقے بتائے گئے نیکی کے، کہ نیکی اللہ کے ہاں دونوں مقبول ہیں۔ اب نیکی کیا ہے اس میں؟ یعنی اگر ہم اعلانیہ نیکی میں کریں، یعنی کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اعلانیہ کس طرح سے وہ ظاہر کر سکتا ہے نیکی؟ ظاہر ہے اس کو درگزر کر کے، تو یا اس کو دل میں بھی اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ نیکی میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ اور معاشرتی امن کا نسخہ کیا ہے؟ اگر دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ معاشرتی امن کا نسخہ کیا ہے؟ اگر ہر مظلوم بدلہ لینے اور ظالم کو رسوا کرنے پر اڑ جائے تو دشمنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب نفسیاتی سکون، تیسری بات اس میں آتی ہے کہ اس آیت سے انسان کے لیے ایک نفسیاتی سکون پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو دل سے معاف کرنا انسان کو اندرونی خلفشار اور انتقام کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان کسی کو دل سے معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے خود اس کا پرسکون، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے اور اس کا کوئی شکوہ یا گلہ اپنے دل میں یاد رکھتے ہیں تو اس کا مسئلہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دل کا مرض بن جاتی ہے چیز، اور آپ دل ہی دل میں سڑتے کٹتے اور پریشان ہوتے رہتے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے دل سے اس کی یہ بات ہٹ جاتی ہے، اور آپ پھر اپنی حصے کی جو ذمہ داریاں ہیں یا کوئی کام ہے وہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفسیاتی طور پر آپ سکون میں ہوتے ہیں۔ پھر اس میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونے کا واقعہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور جب داخل ہوئے تو ایک تو یہ کہ بہت عاجزی سے داخل ہوئے، اور یہاں تک کہ جو قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان سب کے سر جو ہے نا وہ نیچے جھکے ہوئے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت یوسف کا جملہ دہرایا تھا کہ آج تم سب کو چھوڑ دیا گیا یا معاف کر دیا گیا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دہرائی تھی جو حضرت یوسف نے اپنے جوانی میں جب اقتدار میں آئے، بادشاہ بنے، اپنے بھائیوں کو بھی کہے کہ آج تم سب کو چھوٹ ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کا پس منظر اور ریفلیکشن۔ آیت نمبر 150 ہے، اِنَّا بے شک الذین وہ جو یکفرون جو کفر کرتے ہیں۔ اچھا، الذین اسم موصولہ ہے اور یہ جمع کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث اگر ہوں تو پھر ان کی جمع کے لیے آتا ہے، اور یکفرون فعل مضارع ہے، تو باللہ ساتھ اللہ کے، یہ باللہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کے، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، حرف عطف، یریدون فعل مضارع، ان کے یفرقوا وہ تفریق کریں، فعل مضارع، بینہ درمیان، اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے۔ یہاں ہی جو ہے یہ مجرور کی ضمیر آئی ہے،
ساتھ جڑ کے مجرور متصل، و یقولون اور وہ کہتے ہیں، فعل مضارع، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع، ببعض بعض پر، جار مجرور، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، فعل مضارع، ببعض بعض کا، پھر جار مجرور، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کے یتخذوا وہ بنا لیں، بینا درمیان ذالک اس کے کوئی راستہ۔ ابھی اس آیت میں دیکھیں دو باتیں جو ہے نا دو دفعہ رپیٹ ہوئی ہیں، بین اللہ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، پہلے ہوئی، پھر دوبارہ پھر ہوئی کہ یہاں پر کہاں، یہ میں نے بھی پڑھی ہے، اچھا اس میں اگلی آیت میں، سچ ایک دفعہ یہاں ہوئی ہے، ایک دفعہ اگلی آیت میں۔ اچھا تو یہ پس منظر اس کا یہ تھا آیت کا کہ یہ آیت جو ہے یہ یہود اور نصارہ کے جو ہے نا رد پر نازل ہوئی تھی۔ کیا رد کرتی ہے بات؟ یعنی ان کی بات کا انکار میں کیا کہتے تھے یہود؟ وہ کہتے تھے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے۔ اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ نصارہ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ پھر تیسری یہاں پہ جو بات ہے وہ منافقین کی ہے جو بیچ میں تذبذب میں ہی تھے، ٹھیک ہے، نہ وہ ادھر کے تھے نہ وہ ادھر کے تھے، تو یہ ان کے رد کے لیے یہ بات آئی ہے۔ کیا یہ ہے یہاں پر کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتایا گیا ہے کہ بین اللہ و رسول ہی آیت میں 2 دفعہ آیا ہے بلاغتی دلیل کے ساتھ۔ اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 2 دفعہ آئی ہے یہ بات، تو اچھا تو یہ دیکھیں کہ ہاں یہ 2 دفعہ اس طرح سے آئی ہے اسی آیت میں ہی، یہ دیکھیں یکفرون باللہ ورسولہ، یعنی کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور تفرق یعنی تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں درمیان اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو یہاں پر جو ہے نا بلاغتی دلیل اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں بلاغت پائی جاتی ہے، اور بلاغت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا پر اثر ہونا یا زیادہ ویٹیج کے ساتھ کوئی بات کرنا، یعنی اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ درمیانی راہ کی نفی کی گئی ہے اس آیت میں، یعنی قرآن کی روح سے حق اور باطل کے درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کفر ہی کہلائے گا۔ یہاں جو بات لکھی ہے نا کہ آخر میں کہ وہ چاہتے ہیں وہ بنا لیں اس کے درمیان کا راستہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قریش مکہ یہی کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، ہم آپ کو مانیں گے لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور آپ ہی انہیں مانیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر حق تو ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی درمیان کا راستہ تو نہیں ہے، تو یا تو آر ہے یا تو پار ہے۔ پھر اس آیت کے حوالے سے جو سبق آموز بات وہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے نا ایک تو یہ کہ اسلام کی تجزیت ممنوع ہے، یعنی اسلام میں کسی بھی قسم کی اس کے احکامات میں ڈویژنز جو ہے نا وہ منع ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک آیت مانتی ہوں دوسری نہیں، یا میں ایک سنت پر عمل کرتی ہوں یا اس کو مانتی ہوں دوسری سنت کو نہیں مانتی۔ تو یہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی یہی ہے بات کہ سنت پر عمل نہ کرنا، اسی بات کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جدید دور کا فتنہ،
جدید دور کا فتنہ ہے یہ چیز، یہ بات کہ انکار حدیث جو کرے گا یا من پسند اسلام کا راستہ نکالتے ہیں جو لوگ، یا سنت کو جو نہیں مانتے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ کوئی سنت مان لی اور کوئی سنت نہ مانی۔ پھر آیت نمبر 51 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ کہ اس آیت میں جو یہود اور نصارہ ہیں اور منافقین، ان کے دھوکے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا، یعنی اولئک یہی لوگ ہیں، اسم اشارہ، ہم وہ، اسم ضمائر، الکافرون جو کافر ہیں، حقاً حقیقی، وعددنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا۔ اب یہاں پر اس سنٹنس میں، اس جملے میں جو ہے نا بلاغت پائی جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک ہے اسماء اشارہ، یہ بھی معرفہ ہے، ہم اسم ضمائر یہ بھی معرفہ ہے، الکافرون میں الف لام یہ بھی معرفہ ہے۔ اور معرفہ کس لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے آتا ہے۔ یہ تینوں جب اکٹھی چیزیں آ جائیں تو یہ پھر اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں کلام کو قطعی اور حتمی بنا دیتی ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت زیادہ ویٹیج ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ وہم بھی نہ آئے کہ جو یہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہود، نصارہ، منافقین، یہ مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بہت تاکید کے ساتھ یہ بات کی ہے، بہت بلاغت کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اور عذاب کی جو نوعیت ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس قسم کا عذاب انہیں ہوگا۔ مطلب یہ لوگ ایسے جو ہے جرم کی سزا میں، کیا جرم کی سزا، ان کی جرم کیا تھا کہ عقل اور تکبر کی وجہ سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اپنی عقل اور تکبر کی وجہ سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور دین کی توہین کرتے تھے۔ تو جرم کی سزا یہاں پر جنس ان کی اپنی جنس سے ہی چنی۔ جنس کیا ہے؟ جنس یعنی یہاں پہ جو بات ہے نا کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی ہی بڑی ذلیل اور رسوائی ہوگی، یعنی جس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو رسوا کیا، اور یہ چیز ان کی جنس میں موجود تھی کہ وہ دین کو رسوا کرتے تھے، اس کو ذلیل کرتے تھے، کہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات کی کہ جنس ان کی اپنی جنس سے ان کی سزا چنی گئی کہ انہیں بھی ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ جو ہے مہیناً یہاں پہ آیا۔ پھر ایک اور جو ریفلیکشنز میں بات ہوتی ہے اس کی آیت کی، یہ کہ جو ہمارے اس زمانے میں سیکولر اور جو ماڈرنسٹ جو سوچ پائی جاتی ہے اس کا رد ہے اس آیت میں۔ وہ کیسے؟ یعنی ماڈرن سوچ جو ہے اس کے سب نظریے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، ماڈرن سوچ کے سب نظریے ٹھیک ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب منسوخ۔ ایسا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن سوچ جو ہے وہ صحیح ہے، جبکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو میں ایکسپلین آپ کو اس طرح سے کروں گی کہ ماڈرن سوچ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، یہودوں کا جو رسم و رواج ہیں، نصارہ کے رسم و رواج ہیں، ان سب کی جو ایڈیشن ہو گئی ہے مسلمانوں میں، وہ کہتے ہیں یہ فیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری چیزیں منسوخ ہو گئی، چاہے یہودیوں کی رسم و رواج ہے، چاہے عیسائیوں کی، یہ بات ہے۔ پھر جو دوسری چیز ہے کہ دین میں سمجھوتا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دین میں سمجھوتا ناممکن ہے۔ یعنی اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دی جائے کہ بلیک اینڈ وائٹ دو چیزیں ہیں، یہی اصول ہے دین کا، بلیک بلیک ہے،
وائٹ وائٹ ہے. اس کے جو بلیک اور وائٹ کے درمیان میں جو گرے ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں مصلحت پسندی، وہ نہیں چلتی. یعنی مصلحتاً کوئی گرے ایریا کو چوز کر لے اپنے فیصلوں کے لیے تو وہ دین کے اگینسٹ کافرانہ روش ہی ہوگی. تفسیر طبری قرطبی جو ہے مفسرین اس لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بعد یہود کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے وہ سب خاموش ہو گئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ان کی بربادی تھی. لیکن دنیا میں کیونکہ انہوں نے رہنا تھا تو دنیا داری کو لے کے چل رہے تھے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ یقیناً جہنمیوں سے ہے. پھر آیت نمبر 152 ہے. اچھا جی، 152 میں بھی بات اسی طرح کی گئی ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم اور نہیں، یفرقوا انہوں نے تفریق کی، بینا درمیان احدین کسی ایک کے، یعنی کسی ایک بھی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، اجورہم اجر ان کے، وکانا اور ہے اللہ غفوراً رحیمہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اب یہاں پر یہ جو دو آیات ہے نا، آیت نمبر 150 ٹھیک ہے اور آیت نمبر 152، ان کا کچھ کمپیریزن بن رہا ہے. کمپیریزن سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آیت نمبر 150 میں بات ہوئی تھی کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں ذات اللہ اور اس کے رسول کے، وہ ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کفر کرتے ہیں. جبکہ 152 میں کہا گیا کہ مومنین کا طرز عمل کیا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اور ولم یفرقوا بین احد، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہاں پر کیا بتائی گئی، یہ کیا بات ہے، یہ خصوصیت ہے کافروں کی اور مومنوں کی، ٹھیک ہے، خصوصیت میں آپ یہ بات لکھ سکتے ہیں. پھر دوسرا جو کمپیریزن ہے وہ ایمان کا رویہ ہے، ٹھیک ہے. ایمان کا رویہ کافروں کا کیا ہے، وہ یہی جو آپ کو بتایا کہ یکفرون باللہ ورسولہ، اور مومنوں کا کیا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ اور رسولہ، اور تیسری بات جو ہے وہ رسولوں کا معاملہ. اب وہ کیا چاہتے ہیں رسولوں کے حوالے سے، یریدون ان یفرقوا، وہ چاہتے ہیں کہ فرق کر دیں ہر رسول کے معاملے میں، جبکہ مومن کیا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں ولم یفرقوا بین احد. پھر چوتھی بات ہے دنیاوی لقب. اب دنیاوی لقب میں ان کا کیا ہے کہ اولئک ھم الکافرون، کہ وہ جو ہیں یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، آیت نمبر 151 میں. تو جبکہ جو مومن ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ انہیں اجر دیے جائیں گے. پھر جو آخری پانچویں بات ہے ان کا آخری انجام، ٹھیک ہے، آیت نمبر 150 میں بتایا گیا، بلکہ اس میں 151 میں بتایا گیا کہ عذاباً مہیناً ہے، اور 152 میں کیا بتایا گیا
یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوف یؤتیہم اجورہم، کہ ان کے لیے تو اجر ہیں جو انہیں دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو مین بات ہے نا آیت کے آخر میں کہ اللہ غفور رحیمن ہے، یہ بلاغت ہے اس میں۔ اب اس میں بلاغت کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہ تھے ایک یہودی، حضرت عبداللہ بن سلام۔ تو ماضی میں یعنی جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ رسولوں کے درمیان میں بہت تفریق کرتے تھے، یعنی فرق کرتے تھے، ظاہر وہ یہودی تھے پہلے۔ تو وہ مسلمان کیسے ہوئے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ سچے دل سے سب رسولوں کو مان لو گے، ان کے لیے حضرت عبداللہ بن سلام کے لیے کہ تم اگر سچے دل سے تمام رسولوں کو مان لو گے تو اللہ غفور ہے، تمہارے پچھلے کفر اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے بلاغت کہ اللہ تعالیٰ یہ حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں کہ وہ رحم کرنے والا بھی بہت ہے اور بخشنے والا بھی بہت ہے۔ پھر یہاں پر جو کمی بیشی کی معافی ہے، یعنی ایمان کے بعد بھی عبادات اور احکامات میں جو کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تمہارا بنیادی عقیدہ ایمان درست ہے اگر، تو وہ اپنی رحمت سے تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، تم صحیح طریقے سے عبادات اور احکامات نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹیز دی ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور ایک وہ انسان ہے جس کو اتنی ہی ایبیلٹی دی ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے بات۔ پھر اس آیت کی ریفلیکشن میں یہ کہ انبیاء کی تعظیم کا یکساں معیار، یعنی یہاں پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس نے یہ کہا کہ مسلمان کو کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمان جو ہے نا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح انبیاء پر فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے، یعنی تمام انبیاء جو ہیں وہ احترام اور ایمان ان کے ساتھ بھی اسی طرح لازم ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ پھر یہ جو اجر کی ضمانت ہے نا جس میں سوفا کا لفظ آیا ہے، تو سوفا کا جو معنی ہوتا ہے نا کہ ان قریب اس میں لکھا جاتا ہے، یعنی مستقبل کے لیے یہ جو سوفا ہے نا یہ بات کو واضح کرتا ہے کہ مستقبل کے لیے اجر جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں جو ہے نا یہ بات لکھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ پہلی تمام امتوں کے برعکس تمام الہامی کتابوں اور تمام مبعوث کیے گئے انبیاء پر بلا تفریق، یعنی تفریق کیے بغیر، فرق کیے بغیر ایمان لاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ امت۔ اس لیے یہ امت ہے امت وسطاً کہلاتی ہے اور یہی برحق ہے۔